السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کیمسٹری کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایٹامک ماڈل، دیٹ از اے نیل بوہر ایٹامک ماڈل۔ نیل بوہر ایٹامک ماڈل 1913 میں ڈینمارک کا سائنٹسٹ تھا سر نیل بوہر، جس نے یہ ایٹامک ماڈل دیا، جس کو سرسے کے نام سے کہتے ہیں نیل بوہر ایٹامک ماڈل۔ تھوڑا نیل بوہر اپنے ایٹامک ماڈل میں یہ پاسچولیٹ بتاتا ہے کہ یہ جو الیکٹران ہے یہ ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ نیوکلیس ان فکسڈ آربٹ وتھ فکسڈ ویلاسٹی، فکسڈ ریڈیائی، فکسڈ ماس ایسوسیٹیڈ ود فکسڈ انرجی۔ اگر ہم اس کو سمپلی یوں ایکسپلین کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیل بوہر ایٹامک ماڈل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹم کے سینٹر پہ نیوکلیس ہے اور نیوکلیس سے کچھ ڈسٹنس پہ ایک فکسڈ پاتھ ہے، اور یہ فرسٹ فکسڈ پاتھ ہے، یہ دوسرا فکسڈ پاتھ ہے۔ سر کہتا ہے ان فکسڈ پاتھ میں الیکٹرانس ریوالو کرتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو نیل بوہر ایٹامک ماڈل الیکٹران ریوالو اراؤنڈ ان فکسڈ آربٹ۔ الیکٹران اپنے فکسڈ آربٹ میں ہی ریوالو کرے گا، الیکٹران کبھی بھی اپنے آربٹ کے سوا کہیں اور موو نہیں کر پائے گا۔ تو ان الیکٹرانس ریوالو اراؤنڈ نیوکلیس وتھ فکسڈ آربٹ، جہاں یہ جو الیکٹران کی ویلاسٹی ہے وہ بھی فکس ہوگی، الیکٹران کی جو ریڈیس ہے آر ویلیو وہ بھی فکس ہوگی، اور اسی طرح الیکٹران کا ماس بھی فکس ہوگا اور الیکٹران کی انرجی بھی فکس ہوگی۔ تو یہی ریزن ہے کہ الیکٹران کبھی بھی انرجی ایمٹ نہیں کرے گا۔ ہم نے پڑھا تھا ردرفورڈ ایٹامک ماڈل کی ویکنیس۔ ردرفورڈ کے ایٹامک ماڈل کی ویکنیس یہ تھی کہ جب بھی ایک چارج پارٹیکل دوسرے چارج پارٹیکل کے سراؤنڈنگ میں موو کرے گا تو انرجی ایمٹ کرے گا، لیکن نیل بوہر نے کہا کہ الیکٹران نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں موو کرتا ہے، لیکن الیکٹران نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں فکسڈ آربٹ میں موو کرے گا، وہ کبھی بھی اپنی پاتھ چینج نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ویلاسٹی، اس کا ماس، اس کی انرجی، اس کی ریڈیس فکس ہوگی۔ یہی ریزن ہے کہ الیکٹران نیور ایمٹ انرجی۔ اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ردرفورڈ ایٹامک ماڈل کے اندر کسی بھی فکسڈ آربٹ کی بات نہیں تھی۔ ردرفورڈ نے کہا تھا الیکٹران ریوالو اراؤنڈ نیوکلیس ان اینی آربٹ، مطلب ہے الیکٹران کسی بھی آربٹ میں ریوالو کر سکتا ہے، اس کے ریوالو کرنے کے لیے فکسڈ آربٹ نہیں ہے۔ جب کوئی بھی چارج پارٹیکل کسی بھی آربٹ میں موو کرے گا، مطلب رینڈم موشن کرے گا تو انرجی ایمٹ کرے گا، لیکن اگر الیکٹران کسی بھی فکسڈ آربٹ میں موو کرے گا تو اس کی انرجی فکس ہوگی اور اس دوران وہ کسی بھی قسم کی انرجی ایمٹ نہیں کرے گی۔ تو دس از دا فرسٹ پاسچولیٹ۔ ابھی سر کہتا ہے یہ جو ایچ آربٹ ہے نا، ہر آربٹ کی ایک اسپیسیفک انرجی ہے، ہر آربٹ کے پاس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی انرجی ہے، دیٹس وے وی کالڈ اٹ ایز اے انرجی لیول۔ تو ان شیل کو، سب شیل کو سب سے پہلے انرجی لیول کا نام بھی کس نے دیا؟ نیل بوہر۔ تو نیل بوہر کہتا ہے یہ جو آربٹس ہیں یہ شیل ہیں، ایچ آربٹ ہیو اے فکسڈ اماؤنٹ آف انرجی، دیٹس وے وی کالڈ اٹ ایز اے انرجی لیولس۔ بیٹا ابھی دیکھیں یہاں پہ ہر ایک آربٹ کی اپنی ایک فکسڈ انرجی ہے۔ فار ایگزامپل دس از دا فرسٹ آربٹ، تو N1 N2 N3۔ ابھی نیل بوہر کہتا ہے کہ الیکٹران تو ان فکسڈ آربٹ میں موو کرتے ہیں، لیکن یہ جو انرجی لیولز ہیں ان کی انرجی انکریز ہوگی ایز این ویلیو انکریز۔ تو مطلب ہے نیوکلیس سے جتنا شیل دور ہوتا جائے گا اس کی انرجی، اس کی سائز انکریز ہو جائے گی۔ تو این ویلیو سے انرجی آف شیل اینڈ سائز آف شیل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کرتا ہے۔ اب ہم اگر سیکنڈ پاسچولیٹ میں آئیں تو سر کہتا ہے الیکٹران کین میک ٹرانزیشنز، الیکٹرانس میں ٹرانزیشن ہوتی ہیں، الیکٹران جمپنگ کر سکتا ہے، لیکن یہ ٹرانزیشن ٹو ٹائپ کی،
ایک ہوتی ہے فرام لوور انرجی لیول ٹو ہائر انرجی لیول. تو دیکھیں یہ ایٹم کا سینٹرل پارٹ نیوکلیس ہے، یہ الیکٹران ہے، یہ بھی الیکٹران ہے. تو یہ آپ کے پاس انرجی لیول ہے، یہ N1 ہے، یہ N2 ہے، یہ N3 ہے. تو ہم کہیں گے کہ جیسے N ویلیو انکریز ہوگا تو شیل کی انرجی انکریز ہوگی. اب جو بھی شیل نیوکلیس کے قریب ہوگا اس کی انرجی ویلیو لو ہوگی. تو اس کا مطلب ہے سر کہتا ہے کہ جب الیکٹران لوور انرجی لیول سے جمپ کرے گا ہائر انرجی لیول میں تو اس دوران وہ انرجی ایبزارب کرے گا، اور اس دوران جو انرجی ایبزارب کرے گا دیٹ از اکول ٹو ڈیلٹا E2 مائنس E1. مطلب ہے کہ اگر E1 فرسٹ انرجی لیول کی انرجی فار ایگزامپل 2 جول ہے اور سیکنڈ انرجی لیول ہمارے پاس 6 جول ہے، تو ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے، ان دو شیل کے درمیان جو انرجی ڈفرنس ہے اتنی انرجی الیکٹران جذب کرے گا، ایبزارب کرے گا، اور وہ جائے گا فرام ہائر انرجی لیول ٹو لوور انرجی لیول ٹو ہائر انرجی لیول. تو اتنی انرجی ایبزارب کرے گا جتنا ان دونوں شیلز میں انرجی ڈفرنس ہے، اور اس ٹرم کو ہم بولتے ہیں ایکسائٹیشن. تو الیکٹران جمپ کر کے لوور انرجی لیول میں ہائر انرجی میں جائے گا، دیٹ پروسیس از کالڈ ایکسائٹیشن. اور وہ اسٹیٹ جو ہوگی الیکٹران کی وہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ ہوگی. ایکسائٹیڈ اسٹیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان اسٹیبل اسٹیٹ آف الیکٹران. الیکٹران کا جو ان اسٹیبل اسٹیٹ ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. یا ہائر انرجی اسٹیٹ آف الیکٹران از نون ایز ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. اب اور دوسری بات سر کہتا ہے کہ الیکٹران جب پھر ہائر انرجی لیول سے لوور انرجی لیول میں آئے گا تو لوور سے ہائر میں گیا تو انرجی اس نے ایبزارب کی، لیکن سر کہتا ہے اگر یہ ہائر انرجی لیول سے لوور انرجی لیول میں آئے گا تو اسی دوران یہ انرجی کیا کرے گا؟ ایمٹ کرے گا. اور اس پروسیس کو ہم کیا بولیں گے؟ ڈی ایکسائٹیشن. تو الیکٹران انرجی ایبزارب کر کے جمپ کرے گا فرام لوور انرجی لیول ٹو ہائر انرجی لیول، اور ہائر سے واپس لوور آئے گا تو انرجی ایمٹ کرے گا، دیٹ از اے ڈی ایکسائٹیشن پروسیس. اب جب الیکٹران اپنی لوور انرجی لیول میں ہوتا ہے نا تو ہم اس کو بولتے ہیں گراؤنڈ اسٹیٹ. الیکٹران کی لوور انرجی لیول کو کیا بولیں گے؟ گراؤنڈ اسٹیٹ. الیکٹران کی ہائر انرجی لیول کو کیا بولیں گے؟ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ. ان اسٹیبل اسٹیٹ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبل اسٹیٹ جو ہے الیکٹران کی وہ کیا ہے؟ گراؤنڈ اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح سر کہتا ہے کہ انرجی آف الیکٹران ایبزارب بھی ہوگی، ایمٹ بھی ہوگی، لیکن یہ تب ہوگی جب الیکٹران ٹرانزیشنز کریں گے. یہاں پہ اگر میں آپ سے یہ بات سمجھا دوں کہ یہ جو الیکٹران ہے ہر آربٹ کے اندر الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں، اور ان الیکٹران کی انرجی بھی ہمارے پاس فکس ہے. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ الیکٹران کی جو ٹوٹل انرجی ہے اٹ از اے سم آف کائنیٹک انرجی اینڈ پوٹینشیل انرجی. ابھی آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ الیکٹران جیسے نیوکلیس سے دور جائے گا، اگر الیکٹران نیوکلیس سے اوے ہوگا تو اس کی پوٹینشیل انرجی انکریز ہوگی اور ٹوٹل انرجی بھی انکریز ہوگی، لیکن کائنیٹک انرجی ویلیو کیا ہوگی؟ ڈیکریز ہوگی. کائنیٹک انرجی ویلیو کیا ہوگی؟ ڈیکریز ہوگی. دوسری بات، اگر شیلز نیوکلیس سے جتنا دور جائیں گے، جتنا این ویلیو انکریز ہوگا تو شیل کی انرجی انکریز ہوگی. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد کرنا ہے کہ این ویلیو انکریز ہونے سے شیل کی انرجی تو انکریز ہوتی ہے، لیکن انرجی ڈفرنس دو شیلز کے درمیان ڈیکریز ہوگا. تو کے اور ایل کا انرجی ڈفرنس اگر زیادہ ہے تو ایل ایم میں اور کم ہوگا، ایم این میں اور بھی کم ہوگا. تو دس از دا سیکنڈ پاسچولیٹ آف دا نیل بوہر ایٹامک ماڈل. اس کے بعد ہم اس کو تھرڈ پاسچولیٹ بھی ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح